بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 141 سے 144۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين۔ ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں اپنی نعمتوں، اپنی قدرتوں کا اور اپنی کاریگری کا تذکرہ فرمایا ہے، چونکہ مشرکین اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات کو، فصلوں کو، پھلوں کو اور جانوروں کو جو اللہ کی تخلیق ہیں وہ انہیں اپنی مرضی سے حرام کر لیتے اور اپنی مرضی سے حلال کر لیتے۔
تخلیق تو یہ اللہ کی ہوتی، کاریگری اور وصف تو یہ اللہ کا تھا کہ اس نے اتنی خوبصورت چیزیں اور اتنی مفید چیزیں پیدا کر دیں، لیکن وہ مشرکین ان اللہ کی مخلوقات کو غیر اللہ کے نام پہ وقف کرتے، ان کی نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پہ دیتے، وقف کرتے تو غیر اللہ کے نام پہ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان چیزوں کو اللہ کے لیے وقف کرتے، اللہ کی رضامندی اور اس کے قرب کا ذریعہ بناتے، لیکن ان ظالموں نے اللہ کی اس کاریگری کو اور اللہ کی ان قدرتوں کو اور اللہ کی ان نعمتوں کو استعمال کر کے بجائے اس کے کہ اللہ کے شکر گزار بنتے اور اللہ کی توحید کو پہچانتے، اور پھر ان جانوروں کو اور ان فصلوں کو وہ اللہ کے نام پہ اور اللہ کی رضا اور اللہ کے قرب کے لیے خرچ کرتے، وقف کرتے، انہوں نے بتوں کے نام پہ اور انہوں نے غیر اللہ کے نام پہ ان چیزوں کو وقف کرنا شروع کر دیا اور اپنی مرضی سے ان کو حلال اور حرام بھی قرار دے لیا۔ اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں ان اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے ان کو جھنجھوڑا ہے اور ان کو سوال کیا ہے کہ بتاؤ یہ سارا کچھ کس نے پیدا کیا ہے، اور یہ ذرا بتاؤ کہ یہ جانور یا جانوروں کے پیٹوں میں موجود جو بچے ہیں جنہیں تم اپنی مرضی سے کسی پر حرام کر لیتے ہو اور کسی پر حلال کر لیتے ہو، یہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں یا کسی اور نے پیدا کیے ہیں، اور اگر اللہ پاک نے ان کو حرام قرار دیا تھا تو پھر یہ بتاؤ، یا اللہ پاک نے ان کا غیر اللہ کے نام پہ وقف کرنا اگر اللہ پاک کا حکم تھا تو پھر بتاؤ کہ اللہ پاک نے یہ حکم کب دیا تھا، کس پیغمبر کے ذریعے دیا تھا، یا جس کو بھی دیا تھا کیا تم اس وقت پاس موجود تھے، تم اس کے گواہ ہو؟ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي، وَهُوَ اور وہ، الَّذِي جس نے، وَهُوَ الَّذِي ہوا اور الَّذِي جب اکٹھے آتے ہیں تو پھر اس میں ہی کا معنی بھی پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہوا سے مراد بھی اللہ پاک اور الَّذِي سے مراد بھی اللہ پاک کی ذات ہے، تو دو الفاظ استعمال ہوئے اکٹھے، اس لیے ہم دونوں کا ترجمہ، ایک کا ترجمہ وہ کر لیں گے اور دوسرے کی وجہ سے اس میں ہی کا معنی پیدا کر دیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہ ہی ہے یا وہی ہے جس نے، انشاء پیدا کیے، اگانا یا پیدا کرنا، انشاء جس نے پیدا کیے، جنات باغات، جنت ان کی جمع، جنات باغات، معروشات چھپروں پر چڑھائے ہوئے یا چھتریوں پر چڑھائے ہوئے، جس طرح انگوروں کی بیلیں ہوتی ہیں وہ اوپر چڑھی ہوتی ہیں اور وہ باریک باریک لکڑیوں کا ایک جال سا بنا کے تو اس کے اوپر ان کو بکھیر دیا جاتا ہے، پھیلنے پھولنے کے لیے ان کی جگہ بنا دی جاتی ہے، وہ بڑے لائٹ ویٹ سے بار ہوتے ہیں لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹہنیاں، ان کے اوپر ان کو چڑھا دیا جاتا ہے، تو ایسی بیلوں کو کہا جاتا ہے معروشات، چھتریوں پر چڑھے ہوئے۔ اس کا مادہ ہے عرش، عرش، اور عرش کا معنی ہوتا ہے بلندی، ایک تو اللہ پاک کا عرش ہے نا، اور یہاں یہ اپنے لغوی معنی میں ہے، اور خصوصاً جب یہ پودوں وغیرہ کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، عرش کا، معروشات وغیرہ، تو اس وقت اس سے مراد وہ چھتریاں یا وہ چھپر ہوتے ہیں، ٹہنیوں کا جال ہوتا ہے جس کے اوپر یہ بیلیں چڑھائی جاتی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے چھپروں پر چڑھائے ہوئے، وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ اور نہ چڑھائے ہوئے، اور وہ کون سے ہوتے ہیں؟ جو بیلیں زمین کے اوپر ہی بکھر جاتی ہیں، جن کو اوپر بلندی پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی،
یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، اس کی کاریگری ہے کہ اس نے دونوں قسم کی چیزیں پیدا کر دی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو تربوز ہیں، تربوز کی بیلوں کو اوپر تو نہیں چڑھایا جا سکتا، خربوزے ہیں، تربوز ہیں، تو ان کو اوپر نہیں چڑھایا جا سکتا۔ کچھ پودوں کی بیلیں ایسی ہیں کہ جو اوپر چھپروں کے اوپر چڑھائے جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اوپر نہیں چڑھائے جاتے۔ یہ دونوں قسم کے پودے اور ان کے باغات اور بیلیں یہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ اسی اللہ نے پیدا کیے۔ وَالنَّخْلَ، اور کھجور کے درخت یہ بھی اسی نے پیدا کیے۔ وَالزَّرْعَ، اونچے اونچے کھجور کے درخت۔ وَالزَّرْعَ، اور کھیتی یعنی دیگر کھیتیاں، جس طرح چنے، دالیں، گندم، چاول، یہ ساری کھیتیاں جو ہیں جن کو پھل نہیں لگتے بلکہ دانے لگتے ہیں، خشک گرینز، غلہ۔ والزرع، اور کھیتی، مختلفاً، مختلف ہیں، اکلہ، جن کے پھل، مختلفاً اکلہ، جس کے پھل مختلف ہیں، یا جن کھیتیوں کے پھل مختلف ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی لگتا ہے، ایک ہی مٹی ہے، لیکن مختلف قسم کے پودے، بظاہر تنے بھی ایک جیسے ہیں اور پتے بھی گرین سبز کلر کے پتے ہیں، لیکن یہ اللہ پاک کی کتنی عظیم کاریگری ہے کہ اس نے ہر پودے کے ساتھ مختلف ٹیسٹ، مختلف ذائقہ، مختلف رنگ والا، مختلف وٹامنز والا، مختلف فائدوں والا کوئی الگ سے پھل اگا دیا۔ فرمایا مختلفاً اکلہ، جن کے پھل مختلف ہیں۔ والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار، والرمان، اور انار، متشابہن، ایک دوسرے سے ملتے جلتے، متشابہن، ایک دوسرے سے ملتے جلتے، اس باب میں مشارکت پائی جاتی ہے۔ وغیر متشابہ، اور ایک دوسرے سے نہ ملتے جلتے، یا ایک دوسرے سے مختلف۔ اللہ اکبر۔ اس کا ایک مفہوم تو اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ مختلف درخت ہیں، اب ان کے بظاہر تنے، ٹہنیاں، شاخیں اور پتے وہ تو ایک جیسے لگ رہے ہیں، لیکن جو پھل ہیں وہ مختلف ہیں۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ ایک ہی پھل کے درخت مختلف ہیں۔ آم لے لیں، آج کل مینگو کا سیزن، تو اب کیا مینگو ایک قسم کا ہے؟ ان کے درخت تو آپ کو ملتے جلتے نظر آئیں گے، لیکن کسی پہ چونسا مینگو ہے، کسی پہ دسہری ہے، کسی پہ کچھ ہے، کسی پہ کچھ ہے، اتنی قسمیں ہیں کہ سب لوگوں کو ان قسموں کے نام بھی یاد نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہر پھل جو ہے اس کی کئی کئی قسمیں آگئی، شکلیں، ذائقے، سائز، ٹیسٹ، متشابہ وغیر متشابہ، ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے۔ کلو، کھاؤ، من ثمرہ، کھاؤ اس کے پھل میں سے، اس میں سے یہ جتنے بھی درخت ہیں اس میں سے ہر ایک کے پھل کو کھاؤ۔ کلو، کھاؤ، کل کی جمع کلو، من سے، ثمرہ اس کے پھل سے، اذا جب، اثمرہ وہ پھل دے، جس موسم میں یہ درخت پھل دیں، جب ان کے پھل پک جائیں تو پھر کھاؤ، کچے ہی نہ کھانا شروع کرو۔ وَآتُوا، اور دو، کھانے کا حکم اللہ کا ہے، اس پہ تو عمل سارے لوگ ہی کرتے ہیں، لیکن کھا کر اسی کا گانا ہے، تیرا کھاواں تے تیرا ہی گاواں یا میرے اللہ۔ یہ نہیں کہ کھانا اللہ کا ہے
اور گانا کسی اور کا ہے؟ نہیں، کسی اور کے گن نہیں گانے، اللہ پاک کا پیدا کردہ کھانا ہے، اللہ کی نعمتیں استعمال کرنی ہے اور اللہ ہی کے گن گانے ہیں، اسی کی حمد و ثنا، اسی کی تعریف، اسی کی توصیف، اسی کی توحید۔ وآتو، اور دو، آتی واحد ہے اس کا، آتی دے، اور اس کی جمع آتو دو، حقہ، اس کا حق، کس کا حق؟ پھل کا، حقہ، ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے ثمر کی طرف، وآتو حقہ، اور اس کا حق ادا کرو، کس کا حق؟ اس پھل کا، یوم حصادہ، یوم دن، حصاد کٹائی، ہی اس کی، یوم حصادہ، اس کی کٹائی کے دن۔ صرف کھانے کا حکم نہیں یاد رکھنا، اللہ پاک نے ان پھلوں میں اور ان نعمتوں میں جو اللہ پاک نے اپنا حق رکھا ہے نا، وہ حق بھی ادا کرنا۔ جس طرح اللہ پاک نے مال عطا کیا ہے، مال، مویشی، سونا چاندی، روپیہ پیسہ، تو اس میں سے اگر ایک خاص نصاب کو وہ چیزیں پہنچ جائیں، ایک خاص کوانٹٹی اور مقدار سے وہ چیزیں زیادہ ہو جائیں اور ان کو سال پورا گزر جائے پڑے تو پھر اللہ پاک کا حکم یہ ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو، 2.5%، 40 میں سے 1 روپیہ۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح جانوروں کا نصاب الگ ہے، اور اسی طرح جو زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں نا، ان میں سے جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے نا، اسے عشر کہا جاتا ہے۔ اس عشر کے احکامات زکوٰۃ سے کچھ مختلف ہیں۔ زکوٰۃ ہوتی ہے 2.5%، 40 میں سے 1، اور یہ عشر ہوتا ہے، عشر کا معنی ہی ہوتا ہے 10واں حصہ۔ تو عشر، اگر آپ کی فصل ایک خاص کوانٹٹی کو، نصاب کو پہنچ جائے، اور اس کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں، سال کی کوئی شرط نہیں، بلکہ کٹائی والے دن ہی ادا کر دینا۔ اور جو عقل مند لوگ ہیں وہ تو کھیتوں میں ہی ادا کر کے پھر باقی گلہ گھر لے کے آتے ہیں۔ تو اس خاص نصاب میں سے، کھیتی میں سے، جنس میں سے، غلے میں سے، حتیٰ کہ پھلوں سبزیوں میں سے بھی، اکثر اہل علم کے ہاں آپ نے، اگر اب آگے اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، اگر تو اس کو قدرتی پانی مل رہا ہے، نہروں کا، چشموں کا، بارشوں کا، تو آپ کا اس پہ خرچ زیادہ نہیں آ رہا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ 10 من میں سے 1 من ادا کریں، پھر آپ 10 من میں سے 1 من ادا کریں، جسے کیا کہتے ہیں؟ عشر۔ 10 میں سے 1 تو 100 میں سے 10 من، 10واں حصہ ہو گیا۔ اور اگر آپ نے ٹیوبل چلا کے یا جانوروں کے ذریعے کنویں سے پانی کھینچ کے بڑی محنت کے ساتھ اس کو پانی دیا، تو اب آپ کا خرچ زیادہ آ گیا، تو اب آپ نے اس عشر کا نصف کر لینا ہے، اس کو نصف العشر کہتے ہیں، نصف العشر، یعنی اب آپ نے 10 من میں سے 1 من نہیں دینا، بلکہ اب آپ 20 من میں سے 1 من دیں گے، آدھا ہو گیا نا، 20 من میں سے 1 من دیں گے، تو 20 میں سے 1 دیں گے تو 100 میں سے 10 نہیں بلکہ 5 من نکلیں، تو یہ اس سے آدھا ہو گیا۔ بہرحال اس کے احکامات تفصیلی جو ہیں وہ اہل علم سے سمجھے جا سکتے ہیں، اور حدیث اور فقہ کی کتابوں میں سمجھے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کی طرف اشارہ کیا، کُلُوا مِن ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس کے پھل میں سے کھاؤ جب وہ پھل دے، اور اس کا حق اس کی کٹائی کے دن ادا کر دو۔ وَلَا تُسْرِفُوا، وَلَا تُسْرِفُوا،
اور حد سے نہ گزرو، انہو بے شک وہ، یقیناً وہ، لا یحبو نہیں محبت رکھتا، نہیں پسند کرتا، المسرفین حد سے گزرنے والوں سے۔ مسرفن جیسا مشرکن، مؤمنن یہ میم پیش مو اسم الفاعل کام کرنے والا کا معنی پیدا کر دیتا ہے، تو مسرف سے مسرفین یا مسرفون، انہ لا یحب المسرفین۔ اب یہاں اسراف سے کیا مراد ہے؟ ایک تو اسراف یہ ہے کہ کھانے پینے میں حد سے نہ گزرو، کھانا اعتدال سے کھاؤ، کھانے کے لیے تمہیں پیدا نہیں کیا گیا، زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا ہے، نہ کہ کھانا کھانے کے لیے زندہ رہنا۔ جیسے اللہ پاک نے دوسرے مقام پہ فرمایا نا، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ گزرو، اسراف نہ کرو۔ عام معمول تو یہی ہونا چاہیے کہ تو ایک تو کھانے پینے کے اندر اسراف مراد ہے، دوسرا یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں اسراف نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہ سارا کچھ لٹا لٹو کے تو گھر آ جاؤ، اور جو گھر میں بچے ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، کنبہ قبیلہ ہے، ان کے لیے کوئی چھوڑو ہی نہ، یہ بھی کام نہیں کرنا۔ ہر چیز میں اعتدال سکھاتا ہے ہمارا دین اسلام۔ اور بھی اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، زیادہ تر تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کسی جائز کام پہ خرچ کرنا، لیکن اس جائز کام میں خرچ کرنے میں بھی حد سے بڑھ جانا۔ جیسے اب کھانا پینا جائز ہے، اب بندہ اس میں حد سے بڑھ جائے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا جائز ہے نا، لیکن آدمی اس میں حد سے بڑھ جائے۔ وصیت کرنا موت کے قریب جائز ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، لیکن اس میں حد سے نہیں بڑھ سکتا، 1/3 زیادہ سے زیادہ وصیت کر سکتا۔ ایک تو اس کا یہ معنی ہے، شادی بیاہ نکاح جائز کام ہے نا، اس میں آدمی حد سے بڑھ جائے، انتہائی فضول خرچی کرے، لاکھوں کروڑوں روپے برباد کر دے، یہ درست نہیں ہے۔ اگرچہ اس کے اندر حرام کاموں پر خرچ کرنا بھی شامل ہے، لیکن زیادہ تر یہ اسراف کا لفظ استعمال ہوتا ہے حلال کاموں پر خرچ کرتے ہوئے حد سے بڑھ جانا، اور جو حرام کاموں پہ خرچ کرنا ہے اس کے لیے زیادہ تر قرآن مجید میں تبذیر کا لفظ استعمال کیا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ اور چوپاؤں میں سے، یہ تو بات تھی پھلوں کی، پودوں کی، کھیتیوں کی، دانوں کی، اجناس کی، یہ اللہ نے پیدا کی۔ اب آتے ہیں جانوروں کی طرف، وَمِنَ الْأَنْعَامِ اور چوپاؤں میں سے، انعام نعم ان کی جمع، چوپائے، وَمِنَ الْأَنْعَامِ اور چوپاؤں میں سے کچھ، من کی وجہ سے کچھ کا معنی بعض کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، وَمِنَ الْأَنْعَامِ اور چوپاؤں میں سے، حَمُولَةً یہ نکرہ ہے، اس وجہ سے بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ نکرہ کی وجہ سے حمولتاً کا ترجمہ کچھ بوجھ اٹھانے والے۔ وفرشن، حمل بوجھ کو کہتے ہیں نا، حمل۔ وفرشن اور کچھ زمین سے لگے ہوئے ہیں، فرش سے لگے ہوئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کی ہائٹ کم ہے۔ اب کچھ تو بڑے بڑے ہیں نا، جیسے اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، اور کچھ ہیں بھیڑ بکریاں وغیرہ، وہ بھی تو چھپائے ہیں نا، لیکن وہ زمین سے لگے ہوئے ہیں، یعنی بہت نیچے ہیں، اور عام طور پہ وہ بوجھ اٹھانے کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتا، وہ دودھ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، گوشت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے ورائٹی پیدا کی ہے جانوروں کے اندر، اونچے اونچے بھی پیدا کیے اور نیچے نیچے بھی پیدا کیے۔ کلو کھاؤ، جس طرح وہاں کہا تھا نا پودوں میں، جیسے پودوں میں کہا تھا کہ بیلوں کے اوپر چڑھنے والے بھی، چھپروں کے اوپر چڑھنے والی بیلیں بھی، اور زمین کے اوپر پھیل جانے والی بیلیں بھی پیدا کی، اسی طرح اونچے اونچے بوجھ اٹھانے والے بھی اور کچھ زمین سے لگے ہوئے بھی پیدا کیے۔ کھولو کھاؤ، مما من جمع ما، مما اس میں سے جو رزقا عطا کیا اس نے،
کم تمہیں کس نے؟ اللہ اللہ نے، رزقکم اللہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا یا اللہ نے تمہیں عطا کیا، ولا تتبعوا، یہ ذہن میں رکھو کھاتے وقت کہ یہ اللہ نے دیا ہے، یہ کھاتے وقت ذہن میں رکھو یہ اللہ نے عطا کیا سارا کچھ، اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، زبان سے بھی شکر ادا کرنا ہے اور اپنے عمل سے بھی شکر ادا کرنا ہے، عبادت کرنی ہے۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ پیروی کرو، خطوات قدموں کی، خطوہ تو ان کی جمع خطوہ گول تا کے ساتھ، خطوہ نقش قدم کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع خطوات، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، خطوات الشیطان، وَلَا تَتَّبِعُوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو۔ شیطان کے پیچھے چلنا سے مراد یہاں کیا ہے؟ جانور اللہ نے پیدا کیے اور وقف کر رہے ہو بتوں کے نام پہ، قبروں کے نام پہ، بزرگوں کے نام پہ، غیر اللہ کے نام پہ، شجر حجر انسان کے نام پہ، زندہ کے نام پہ، مردہ کے نام پہ، کسی کے نام پہ نظر و نیاز دے رہے ہو، کسی کے نام اس جانور کو چھوڑ رہے ہو کہ جی اس کا نہ دودھ پینا ہے، نہ اس پہ سواری کرنی ہے، نہ اس کا گوشت کھانا ہے۔ پیدا کسی نے کیا اور گن کسی اور کے گا رہے ہو، وقف کسی اور کے لیے کر رہے ہو، ذبح کسی اور کے نام پہ کر رہے ہو۔ انہو، بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدوٌ دشمن ہے، مبین کھلا، اور وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اس نے تو کوشش کرنی ہے کہ تمہیں توحید سے بھٹکا کے شرک کی راہ پہ چلا دے۔ اور آگے پھر اللہ پاک نے وہ جو چوپاؤں کو پیدا کرنے کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا نا اوپر، اس کی آگے اللہ پاک نے 8 قسموں کا تذکرہ کیا، ثمانیۃ، 8، ازواجن، زوج کی جمع، زوج کا معنی جوڑا بھی ہوتا ہے، اور جوڑے میں سے ہر ایک کو بھی زوج کہتے ہیں، جوڑے میں سے مذکر کو بھی زوج کہتے ہیں، جوڑے میں سے مؤنث کو بھی زوج کہتے ہیں، اس لیے یہاں ازواج، ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے نہیں، کیونکہ 8 جوڑے ہوں تو وہ تو 16 قسمیں بن جائیں گے، بلکہ یہاں 8 قسمیں مراد ہیں، جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ تو یہاں ازواج کا معنی قسمیں، کیونکہ جوڑے میں سے ہر ایک قسم کو زوج کہہ دیتے ہیں۔ ثمانیۃ ازواج، یعنی 8 قسمیں اس نے پیدا کی ہیں، من الضأن، بھیڑ میں سے، اثنین، دو بھیڑ میں سے، ایک نر اور ایک مادہ، میل فیمیل، بھیڑ میں سے، ومن المعز، اور بکری میں سے، اثنین، 2، بکری میں سے بھی 2 قسمیں، 4 ہو گئے، 2 اور 2 4 قسمیں ہو گئیں۔ قل، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذکرین، کیا، اصل میں تھا جھٹکے والا حمزہ، کیا، الذکرین، 2 نر، تو 2 دفعہ حمزہ اکٹھا ہو گیا نا، ایک کیا اور ایک الذکرین کا حمزہ بھی تھا، 2 حمزہ اکٹھے ہو گئے، ان کو اکٹھا کر دیا گیا، ادغام ہو گیا، تو ایک ہی حمزہ کے اوپر کھڑی زبر اور مد لگا دی گئی، الذکرین، الذکرین کی بجائے الذکرین، کیا دونوں نر، حرم، اس نے حرام کیے ہیں، عقلی طور پہ ان سے دلیل مانگی جا رہی ہے، کیونکہ وہ کچھ چیزوں کے نر کو حرام کر لیتے تھے، کچھ کے مادہ کو حرام کر لیتے تھے، کوئی سمجھ نہیں آتی تھی، کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا ان کا، تو اللہ پاک نے پوچھا یہ بتاؤ کہ اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں، یا الانثیین، یا دونوں مادہ، یہ بھیڑ اور بکری
ان دونوں کے نر نر حرام کیے ہیں اس نے یا دونوں کے مادہ مادہ حرام کیے ہیں؟ اب اگر وہ کہتے کہ اس نے دونوں کے نر حرام کیے ہیں پھر بھی پھنستے تھے، کیونکہ وہ اس قاعدے کی بھی مخالفت کر رہے تھے، اور اگر وہ کہتے کہ اس نے دونوں کے مادہ حرام کیے ہیں پھر بھی پھنستے تھے، کیونکہ کسی کا نر حرام کر لیا کسی کا مادہ کر لیا۔ اس لیے اللہ پاک نے پوچھا، کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے ذرا کہ کیا دونوں نر اس نے حرام کیے ہیں ام الانثیین، یا اس نے دونوں مؤنث دونوں مادہ حرام کیے ہیں؟ اما، یا وہ جو اشتملت مشتمل ہیں، علیہ اس پر مشتمل ہیں یا لپٹے ہوئے ہیں، ارحام رحم، الانثیین دونوں ماداؤں کے، بھیڑ کی مادہ یا بکری کی مادہ، ان دونوں کے رحم جس بچے کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں یا ان کے رحم جس بچے پر مشتمل ہیں، کیا وہ بچہ اس نے حرام کیا؟ جو تم کہتے ہو کہ یہ اگر زندہ ہوگا تو صرف مرد کھائیں گے، مردہ ہوگا تو مرد اور دونوں کھا سکتے ہیں، یہ کس نے حرام کیا؟ نبئونی، مجھے بتاؤ، خبر دو مجھے، بعلم، کسی علم کے ساتھ، بھی ساتھ علم، کسی علم کے ساتھ، کسی دلیل کے ساتھ مجھے بتاؤ، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ یہ بات تو تھی کس کی؟ 8 قسموں میں سے 4 قسموں کی، جو زمین کے قریب قریب ہیں، چھوٹے جانور، چھوٹے مویشی، اللہ اکبر، چھوٹے پیٹس۔ اس کے بعد وَمِنَ الْإِبِلِ، اب بڑوں کی بات کرتے ہیں، وَمِنَ الْإِبِلِ، اور اونٹوں میں سے، اثنین، 2، اس نے اونٹوں میں سے بھی 2 قسمیں پیدا کی، نر بھی اور مادہ بھی۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثنین، اور گائیوں میں سے بھی 2، تو کتنی قسمیں ہو گئی؟ 4 پہلے اور 4 یہ ہو گئی، ٹوٹل 8 قسمیں۔ شروع میں یہی کہا تھا نا، ثمانیۃ ازواج، 8 قسمیں، انعام چوپاؤں کی قسمیں بیان ہو رہی ہیں، 8 قسمیں۔ قل، کہہ دیجئے، الذکرین، کیا دونوں نر حرم اس نے حرام کیے ہیں، ام الانثیین، ام یا الانثیین دونوں مادہ، اما یا وہ مراد بچہ، اشتملت علیہ ارحام الانثیین جس پر دونوں ماداؤں کے رحم مشتمل ہیں، یا جس پر دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں، اور رحم کے ساتھ لپٹا ہوتا ہے نا بچہ، یا وہ بچہ اس نے حرام کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ نر اونٹ اس نے حرام کیا ہے، نر گائے یعنی بیل اس نے حرام کی ہے، یا مادہ اونٹ اس نے حرام کیا ہے، یا مادہ گائے اس نے حرام کی ہے، یا ان دونوں کی جو مادائیں ہیں، مائیں ہیں، فیمیلز ہیں، ان کے رحموں میں جو بچہ ہے وہ اس نے حرام کیا؟ بتاؤ تو صحیح، حرام کیا کوئی اللہ نے؟ یہ تھی عقلی دلیل مانگی تھی ان سے۔ اب نقلی دلیل، نقلی سے مراد جو نقل ہوتی آ رہی ہو کتابوں میں، ام یا کنتم، تھے تم، شہداء گواہ، حاضر، یا تم حاضر تھے، اذ جب وصا وصیت کی تھی، تاکید کی تھی، کم تمہیں اللہ نے، بہذا اس کی، یا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کی وصیت کی تھی؟ کوئی اس کی دلیل دو، کوئی کتاب، کوئی آسمانی کتاب پیش کر دو، کسی پیغمبر کی کوئی حدیث پیش کر دو، اپنی گواہی پیش کر دو۔ فمن، پھر کون، اظلم، زیادہ ظالم ہے، ممن، اس سے جو، افترا، باندھے،
اللہ اللہ پر کاذبن کوئی جھوٹ۔ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ کوئی جھوٹ باندھے کہ اللہ نے تو کسی چیز کو حرام کیا نہیں اور اپنی طرف سے حرام کر لے، اللہ نے تو کسی چیز کو حلال کیا نہیں اور یہ اپنی طرف سے اس کو حلال کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اپنی طرف سے دین میں پابندیاں لگانا بہت بڑا ظلم ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑا ظالم، زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، لی تاکہ یذل، وہ گمراہ کرے، یذل کی شروع میں یا پر پیش جو ہے نا اس کی وجہ سے گمراہ کرے، ورنہ اگر زبر ہوتی تو اس کا معنی گمراہ ہونا، لی تاکہ یذل وہ گمراہ کرے، الناس لوگوں کو، بغیر علم بغیر کسی علم کے، اور علم سے مراد دلیل، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی آیت کے، بغیر کسی پیغمبر کے فرمان کے، اپنی طرف سے ہی وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بغیر کسی آیت حدیث کے حوالے کے، دلیل کے، علم کے بات کرتا ہے نا، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، نہیں راہ دکھاتا، القوم الظالمین ایسے ظالم لوگوں کو۔ پھر اللہ پاک راہ نہیں دکھاتا جو لوگوں کو بغیر علم کے دین بتا رہے ہیں، بغیر علم کے حلال و حرام بتا رہے ہیں، وہ بھی ظالم ہیں، ان کو بھی اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اور جو بغیر علم اور دلیل کے آنکھیں بند کر کے، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور کسی سے دلیل مانگنے سننے کی بھی زحمت نہیں کرتے، تو ان کو بھی اللہ ہدایت کیسے دے گا؟ اللہ ہم سب کو ان اللہ کی قدرتوں پہ، اس کی نعمتوں پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان سب چیزوں پہ غور و فکر کرنے کے بعد ہمیں اللہ پاک اپنا شکر ادا کرنے کی اور اپنی توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔